الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد محلوماتک وبارک وسلم علیہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو بخشنے کے واسطے زندگی میں چانس دیتا ہے۔ اگر آدمی قدر کر لیتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ملنے والی نعمت کا آدمی نے شکریہ ادا کر دیا۔ زندگی میں بہت سارے موقع اللہ دیتا ہے کہ اللہ جو ہے بخش دے، بندے کو بخش دے۔ اس لیے حدیث وجاءکم النذیر کہ موت آنے سے پہلے اور قیامت کے میدان میں جب بندہ اللہ کے سامنے معافی مانگے گا، معذرت کرے گا، بہانہ بجائے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ اس وقت ایک بات یہ بھی کہے گا وجاءکم النذیر کہ تمہارے پاس ڈرانے والی چیزیں آئی تھیں، ہم نے تم کو موت دینے سے پہلے، دنیا میں تمہاری بخشش کرنے سے پہلے بہت سارے ایسے اسباب بنائے تھے کہ اگر تمہیں سوجھ بوجھ ہوتی ہے، عقل مندی ہوتی ہے تو تم سدھر جاتے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ نذیر ڈرانے والی چیزوں سے کیا مراد ہے؟ اس میں سے ایک مراد یہ ہے کہ بالوں کا جو ہے سفید ہو جانا، آدمی کے اندر تندرستی ہے، بیماری آ جانا، یہ نشانیاں ہیں کہ اب بندے کو چوکنا کیا جا رہا ہے کہ جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ میرے دوستوں جتنی بھی بڑی رات کہو، کہ چاہے جمعہ کا دن کہو، کہ زندگی کا پل کہو، کہ سیکنڈ کہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو بخشنے کے واسطے ہے۔ اگر آدمی قدر کر لے، اگر آدمی جو ہے شکریہ ادا کر لے اور آدمی تھوڑی سی سوجھ بوجھ، تھوڑی سی عقل مندی کا مظاہرہ کر لے، اللہ بیٹھا ہی ہے اور اللہ جو ہے بخشنے کے واسطے دن اور رات کے اندر ہاتھوں کو پھیلا کر کہتا ہے میں نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا ہے، بس بندہ گناہ سے توبہ کرے اور اللہ بخش دے گا۔ اس لیے میرے دوستوں جو ہے یہ بڑی رات کا ملنا، یہ ہم سے پہلے بہت سارے دنیا میں تھے، سمجھ لو گزشتہ شب برات سے لے کر آج کی شب برات تک ہمارے ساتھ کھا رہے تھے، پی رہے تھے، سو رہے تھے، ایک بستر میں یا ایک محلے میں یا ایک دیش اور شہر کے اندر رہ رہے تھے۔ آج من و من مٹی کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور کوئی فرسان حال نہیں ہے۔ وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ جو دنیا میں آیا ہے اس کو جانا ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ جو جاندار بنا ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور میرے دوستوں جب دنیا سے جانے کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے میدان میں آدمی اتنا روئے گا، اتنا خون کے آنسو بہائے گا کہ اگر ان آنسوؤں کے اندر کشتیاں یعنی کہ واہن بوٹ چلا دیا جاوے تو وہ بھی چلنے لگے۔ یوں سمجھ لو کہ رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تالاب اور سمندر بنا دے گا۔ لیکن اور ظالم ہوگا وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا اس افسوس پر کہ میں ایمان نہیں لایا اور میں نے کچھ نیکی نہیں کی۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ کہ مارے افسوس کے بڑے بڑے ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گے، لیکن افسوس اتنا سوار ہوگا ان کو کاٹنے کا اور اپنے ہاتھوں کو کھانے کا ان کو کوئی تصور اور ان کو دل و دماغ میں نہیں ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دنیا کے بڑے بڑے ظالم حضرت بلال حبشی کی اذان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا گیت گائے، مطلب کہ یہ کلمہ پڑھیں گے، لیکن جو ہے کلا ہرگز نہیں کہہ کر قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں یہ راتیں بڑی راتیں، چاہے فضیلت والی ہو چاہے فائدے والی ہو،
اللہ نے بندے کو بخشنے کے واسطے دی ہے، کچھ ہم بھی جو ہے اللہ کے سامنے ابدیت کا، بندگی کا مظاہرہ کریں، یعنی کہ اللہ کو دکھاوے، اے اللہ ہم بھی تجھے لینے کے لیے آئے ہیں، تجھے تیرے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر زندگی کے اندر جو پاپ کیے ہیں اس کو دھونے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ پہلے چوروں کے سردار تھے جب توبہ نہیں کی تھی۔ مال کو لوٹنا یہ بھی ان کی شخصیت ہے کہ چور بھی ہے، ڈاکو بھی ہے اور ساتھ میں نمازی بھی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز پڑھنا یہ آدمی کو گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ اب یہ قصہ سنو کہ ایک طرف چوری کر رہے ہیں، ایک طرف ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور جو اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں۔ کسی جگہ کے اوپر گئے چوری کرنے کے لیے تو پہلے منزل پر کوئی خدا کا بندہ رات کی تنہائیوں کے اندر قرآن کی تلاوت، خدا کے سامنے رونا، نمازیں پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دین کے اندر رونا اس لیے آتا ہے ہم کو، اور حالات کے مارے ہم اس لیے ہیں، اور ہم اپنے جو ان حالات سے کنٹال اس لیے گئے ہیں کہ ہم نے راتوں کا رونا چھوڑ دیا ہے۔ دنیا میں کسی اللہ والوں کو آپ نہیں دیکھو گے کہ دنیا کے حالات کی وجہ سے وہ روتا ہو۔ ہاں، امت کے غم میں روتا ہوگا، گناہوں کے اوپر روتا ہوگا، دنیا کے اوپر جو حالات آ رہے اس کے اوپر وہ اللہ والا روتا ہوا تو ملے گا، دنیا کے حالات پر روتا ہوا نہیں ملے گا۔ کسی بڑے اللہ والے میں پڑھا تھا، وہاں تک یاد ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جس کو کہتے ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، بیٹھے ہیں مجلس میں، کوئی کسی بڑے اللہ والے کی بات ہے، کسی نے آ کر خوشخبری دی کہ اللہ والے حادثے اور صدمہ کی بات کی کہ آپ کا جو واہن بوٹ شپ جو چل رہی تھی وہ ڈوب گیا۔ سننا ذرا، کیا اللہ والوں کی جو ہے دلوں کا ظرف کتنا بڑا ہوتا ہے، اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے عمل پر اپنی زندگی کا کیسا جائزہ لیتے ہیں۔ میرے گھر میں میری بکری نہیں ہو رہی، میرے گھروں میں حالات آ گئے، میرے ایک دوسرے سے بنتی نہیں ہے، میرا دھندا چلتا نہیں ہے۔ میرے دوستوں، ہم اپنی زندگیوں پر جو ہے اس کا جائزہ لیں کہ نہ جانے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ہوگا جس کی وجہ سے حالات آ رہے ہیں۔ بلکہ کہنے والے نے یہاں تک، مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہ نے کہا، سر کے اندر درد ہونا یہ بھی کسی گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اور حضرت عائشہ نے فرمایا، جو بھی کچھ جو آدمی کو دنیا میں مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے آدمی کو، وہ بھی اس کے کسی گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ اس اللہ والے نے کسی نے کہا تمہاری تو وان بوٹ ڈوبی گئی۔ اب ہم ہوتے تو میرے دوستوں نہ جانے کتنے جو ہے فون کرتے، کتنے ہمارے ہاتھ میں جتنی چیزیں تھی دوڑ بھاگ وہ سب کر ڈالتے۔ تھوڑی دیر خاموش رہے، خاموش ہونے کے بعد کہا کہا کہ الحمدللہ۔ حالانکہ مصیبت آنے پر کیا بولا جاوے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اللہ والے کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑی دیر چپ رہے، خاموش رہے، پھر کہا کہ الحمدللہ۔ جب دل کی دنیا سنور جاتی ہے تو دنیا کے بڑے بڑے حالات سے آدمی متاثر نہیں ہوتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے کہا کہ حضرت تمہارو وان بوٹ نوتو تو بیجانو ہوتو۔ تھوڑی دیر خاموش رہے، کہا کہ الحمدللہ۔ پہلے بھی الحمدللہ، بعد میں بھی الحمدللہ۔ آپ مریدین تھے، اور میرے بھائیوں ہماری ایک بڑی وجہ جو ہے دین کے پیچھے ہونے کی، ہم دینی سوالات نہیں کرتے۔ ہاں، دنیا کے سوالات تو بہت کرتے ہیں، مجھے دھندا چالو کرنا ہے، کون سا دھندا ہے، تو جس لائن کا دھندا ہوگا اس کے ماہر سے پوچھیں گے آما کیم حلوانوں، آما ہوں کروانوں، کیم نفع مڑے، کیم نقصان مڑے۔ لیکن دین کے سوالات آج مسلمان نہیں کر رہا کہ مولانا آما ہوں کروانوں، امام صاحب آما ہوں کروانوں، اجے موٹی رات سے بتا رہا ہوں کروانوں۔ میں آپ کو جو ہے اس میں سے بہت سارے حضرات ہو گئے، آج کی مغرب کے بعد ایک عام وبا پھیل چکی ہے کہ 6 رکعت نماز پڑھو نے، 2 رکعت نماز کئی پڑھوانی کہ زندگی میں برکت تھا، 2 رکعت ہوں پڑھو کہ روزی میں برکت تھا، 2 رکعت کئی پڑھو کہ گناہ معاف تھی جائے۔ آپ امام صاحب آپ مولانا بیٹے ہیں یا کسی مفتی صاحب سے جا کر پوچھنا، ایسی کوئی نماز شب برات کے اندر نہیں ہے۔ دو دن کے روزے ہو گئے، حالانکہ شب برات کا خالی ایک ہی روزہ ہے۔ حضور نے فرمایا، جس کا عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب یہ 15ویں شعبان ہو جو ابھی چل رہی ہے، اور یہ جو رات ہے جس کی، جب یہ رات آئے 15ویں شعبان،
فقوموا لیلها وصوموا نہارها، جب یہ 15ویں رات آوے تو کیا کرو؟ رات کے اندر قیام کرو، رات کے اندر جاگو، اللہ کے سامنے عبادتیں کرو، نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، صلاۃ التسبیح پڑھو۔ اور میرے بھائیوں، ہم آپ سے کہیں گے ہماری زندگی میں بہت ساری فرض نمازیں قضا ہو چکی ہیں۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا بہت اچھی بات ہے، نفل نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑی ہوئی بات یہ ہے کہ ہم قضائے عمری کریں۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تو نفل کتنی لے کر آیا ہے، تو کتنی تہجد پڑھ کر آیا، اس کا سوال نہیں ہوگا۔ ہاں، فجر کی فرض نماز پڑھی تھی، ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھی تھی، یہ فرض نماز کی باتوں کا پہلے پوچھو گی۔ اس لیے جہاں بہت ساری عبادت کریں، اس میں پہلا نمبر میرے دوستوں راتوں کے جاگنے کے اندر قضا نمازوں کا دو، کہ جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کو آپ ادا کرو۔ اب اس کا آسان طریقہ ہے، کسی کو معلوم نہیں بھائی کہ کتنی زندگی میں نماز گئی، آپ ایک اندازہ لگا دو کہ 25 سال کی، کہ 10 سال کی، کہ 5 سال کی۔ اب قضا کر رہے ہو کہ فجر نہیں فرض نماز قضا کرવી છે તો હું નિયત કરવાની ફજરની મારી જેટલી નમાઝ કજા થઈ છે એમાં પહેલી નમાઝ હું કજા કરું છું, બસ इस तरह आप कहते रहो। જેટલી હું ફજરની ઝોહરની 4 રકાત મારી નમાઝ કજા થઈ છે એમાં પહેલી નમાઝ, या तो पहली नमाज की कैद लगाओ कि छली नमाज की कैद लगाओ, इस तरह कज़ा करते रहो, कज़ा करते रहो। तो क़ूमू लैलहा व सूमू नहारहा, रात को जागो और दिन को क्या करो? रोज़ा रखो। और रोज़ा और रात की इबादत की बहुत बड़ा सवाब है। हुजूर ने फरमाया इस रात के अंदर अल्लाह ताला बनु कल्ब मदीने, वो अरबस्तान के अंदर बहुत बड़ी बकरियाँ रखने वाली बहुत बड़ी कौम थी। हमारे ज़माने में बहुत सारे ऐसे गोवाड़ होते हैं जो बकरियाँ भैंस वगैरह रखते हैं। हुजूर ने फरमाया बनु कल्ब के बकरियों के जो बाले हैं उसके बराबर अल्लाह ताला जो है इस रात के अंदर लोगों की बख्शिश करता है और लोगों को बहुत अपना इनामात से नवाजता है। करीब खुलासा। अब क्या हो गया मेरे दो रोज़ा एक है, लेकिन वो मुहर्रम के 2 रोज़े हैं तो मुसलमान समझता कि आमा 2 रोज़ा से तो 14 ने 15 बने रोज़ानो एहतमाम करे से। ये 2 रोज़े नहीं है, या तो 1 रोज़े रखो, या फिर मेरे भाइयों 13, 14 ने 15 એટલે કે 13, 14 ने 15 આ અહીંયા में 20 रोज़ा કહેવાય જે આપણા નબી સાહેબ રાખતા હતા, ये रोज़ा रखो आप। भाई समझ में आवे ने बात? अरे हाँ के ना तो बोलो यार। उस अल्लाह वाले से मुझे तो सवालात करो अपने मौलाना से, अपने मुफ्तियों से, आपका जिससे ताल्लुक़ है इल्म के एतबार से उनसे सवालात करो। सहाबा के ज़माने में बच्चे सवालात करते थे, आज के ज़माने में मेरी सफ़ेद दाढ़ी हो गई, मैंने आज तक नहीं पूछा कि मौलाना रुकू केवी ते करावा है। हमारे बड़े मौलाना है काकोसी के अंदर मुफ्ती आदम साहब दामत बरकातुहू, मांगरोल के अंदर उनकी खानका लगती है। और एक दूसरे बुजुर्ग है मौलाना अब्दुल रहमान साहब दामत बरकातुहू, बड़ी उम्र हो गई अल्लाह वालों की, दावत और तबलीग के बहुत बड़े खासाब हैं, अब आखिरी उम्र में चल रहे हैं। हमारे पढ़ने के ज़माने में 2004 और 3 की बात करता हूँ, वो मौलाना अब्दुल रहमान साहब ने, हमने इसका अल्लाह के घर में बैठ कर कहता हूँ, उन्होंने कहा कि मैंने घुटन मानूँ के बाद घुटी, इसके अंदर मुझे दर्द था, घुटन के अंदर दर्द है। तू ये मौलाना कह रहे हैं, मौलाना अब्दुल रहमान साहब जो दावत और तबलीग के खां साहब हैं, क्या मैंने मुफ्ती साहब से कहा हज़रत क्या હું જે સદ્દામાં જવાનું ને સુન્નત તરીકો છે કે ભાઈ કમરથી લઈને માથેથી લઈને કમર લગીને બિલકુલ સીધું હોય, અને પછી आदमी એવી રીતે જેનો तरीक़ों से कि अगर मैं इस तरह करने जाता हूँ तो घुटनों के अंदर बड़ी उम्र होने की वजह से घुटने के अंदर दर्द होता है। सच बोलो मेरे भाइयों, मस्जिदों में कुर्सियाँ आ गई और बड़े बड़े नौजवान चलते चलते घर से आते हैं और बैठ कर नमाज़ पढ़ते हैं। कभी तो किसी अपना ईमान का जायज़ा तो थोड़ा सा मेरे भाइयों, अपने नबी के खातिर, कुरान के खातिर, उस अल्लाह के रसूल के खातिर किसी उलमा से जाकर पूछो कि हमारी नमाज थाई से कि नहीं थाती। उस अल्लाह वाले ने, हमने अपने कानों से सुना कि मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं दूसरा कोई होता तो यूँ कहता कि बैठ कर नमाज़ पढ़ो या सुन्नत के खिलाफ में आप रुकू सद्दा करो, लेकिन उस अल्लाह वाले ने कहा कि हज़रत तुम हो। मैंने कहा मौलाना अब्दुल रहमान साहब को मुफ्ती साहब ने कहा आपको वो सुन्नत तरीके के मुताबिक आपको क्या करना है, सद्दे में जाना है। कहा कि मैंने इसकी पाबंदी की कि बस कुछ भी हो जावे सुन्नत के मुताबिक सद्दा करना है। अल्लाह वाले ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस सुन्नत की बरकत से घुटनों का दर्द अल्लाह ने ख़त्म कर दिया। हमारा यकीन नहीं है
اور صحیح تحقیق نہیں ہے، عبادت کا شوق ہے لیکن کس طرح کیا جاوے اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، 2 روزے نہیں ہیں، یا تو ایک روزہ رکھو یا 13، 14 اور 15 اس طرح روزہ رکھو تو سنت بھی ادا ہوگی، بڑی بڑی فضیلتیں بھی ملے گی اور اللہ کی طرف سے انعام بھی ملیں گے۔ تو کرو گے میرے ساتھی؟ تو اس اللہ والے سے پوچھا حضرت نے، مودی حضرت ہمت منو آیو پہلا الحمدللہ نے پچھی الحمدللہ بات ہمت منو آئی۔ اس اللہ والے نے اب کہا کہ جب اس آدمی نے خبر دی مجھے صدمے کی، تکلیف کی کہ بھائی تم نے اتنو موٹو مصیبت آوی کیوں سے، تو میں نے اپنے دل کے اندر جھانکا اور دل کے اندر میں نے دیکھا، دل کی دنیا کے اندر کہ مارا دل میں کئی غم تھیو سے، میں نے کہا مارا دل نے اندر دکھ پہنچیو سے کہ میں نے کوئی ٹینشن چڑھی ہوئی، میں جارے مارے دل ની દુનિયામાં જોયું તો મને બિલકુલ સુકૂન હતું કે અલ્લાહનો ફેસલો છે રઝીના બિલ્લાહિ રબ્બા વબિલ ઇસ્લામી દીના વબી મોહમ્મદ રસૂલ વ નબિયા। اے اللہ ہم نے تو تجھے رب مان لیا ہے، ہم نے تو اسلام دھرم کو اپنا لیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کو ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ تو کہا کہ ہمارا دل میں کوئی ٹینشن ہوتا، بالکل بالکل جو ایمان کا جو لیول ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وہ بالکل سکون میں تھا۔ میں نے اس کیفیت کے اوپر کہا کہ الحمدللہ۔ اور جب دوسری بار خبر آئی کہ تمہارو وان بورڈ ہوتو تو بیجانو ہوتو، تو پھر میں نے دل کے اوپر جھانکا، میرے دل کے اندر کوئی خوشی نہیں تھی کہ واہ واہ بیجو ڈوبی گયો نے ہوں بچی گયો، وہ ہرو تھی، મારો ભાઈ ડૂબી ગયો ને હું બચી ગયો، કાઢ અરે કાઢ ગમે એમ કરે કાઢ، تو مانگ એટલા પૈસા نہیں۔ ایمان والا ہوتا ہے تو یوں کہتا نہیں، میری بھی کھجور کی دکان ہے، میری پڑوس کے اندر کھجور کی دکان نہیں، میں تجھے پیسہ دیتا ہوں، کھجور کی اونچے میں سے اونچی لیول کی تو کیا کر، میرے بازو میں کھجور کی دکان کر، روزی دینے والی ذات خدا کی ہے۔ دیکھا کہ ہمارا دل نے اندر بالکل سکون હતું، میں આ કેફિયતના ઉપર કીધું કે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હું તો અલ્લાહના ફેસલા ઉપર રાજી છું۔ یہ زندگیاں تھی میرے بھائیوں، تب جا کر یہ مسلمان دنیا میں بنا تھا، اور یہ مسلمان ہماری زندگی میں آوے اسلام، اس کے لیے راتیں ہیں جو فیصلہ کرنے والی راتیں ہیں۔ برات کا مطلب ہوتا ہے شب برات۔ برات کا کیا مطلب؟ برات کا مطلب ہوتا ہے آزاد ہو جانا، برات کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا پا لینا، اور برات کا مطلب ہوتا ہے نجات پا لینا، گناہوں سے چھٹکارا مل جاوے، جہنم سے چھٹکارا مل جاوے، تو سمجھ لو ہماری شب برات ہیں۔ ورنہ میرے دوستوں بارات نکلتی، ہزاروں جانیاں ہوتے ہیں، کھا پی کر موج کر کے چلے جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آگے کیا گزری۔ اب کیا کرنا ہے وہ ذرا سن لو، بس کرنے کے کام اور نہ کرنے کے کام، یہ آپ نے کر لیا، جتنی فضیلت اس رات کی ہے وہ تمام ہم کو مل جائے گی۔ کرنے کے کام کیا ہے، وہ ایک تھوڑی سی باتیں کہہ دی کہ بھائی تلاوت کر لو، ذکر کر لو، نمازیں پڑھ لو، نمازوں کے اندر عمری قضا ہے، جو ہماری نماز فرض نماز چھٹی ہوئی ہے، وطر واجب چھٹی، اس کی قضا کر لو۔ એમાં પછી આમાં સુન્નત ઉમરી કઝાના અંદર સુન્નત નહીં આવે، યાદ રાખજો، સુન્નત અલ્લાહ અમે તોબા કરવાની، જેટલી ફરજ ને વાજિબ છે એની હું કરી લ્યો قضا કરી લ્યો، اور زندگی میں فیصلہ کر کے جاؤ، اور اللہ کو اپنی عبادت، وہ کوئی اللہ والے تھے، وہ اپنے پیروں کے اندر بیڑی لگاتے تھے اور اللہ سے یوں کہتے تھے کہ صحابہ کے بعد کے وہ تابعین کے زمانے کے تھے، تو اپنے آپ کو خطاب کر کے وہ کہتے تھے صحابہ یوں نہ سمجھے کہ صحابہ کے بعد دنیا پیچھے جانے والے وہ کوئی جو ہے بالکل بزدل لوگ، یعنی کہ بالکل وہ نکمے لوگ تھے، صحابہ کو بھی پتہ چلے کہ ان کے بعد بھی دنیا کے اندر مرد مسلم اور مرد مجاہد دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں، تو اپنے پیروں میں بیڑی باندھ کر پوری رات عبادت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتی تھی، صبح کا جب صبح صادق ہوتی اور اذان سنتی تو اللہ کو یوں کہتی، اے اللہ کتنی چھوٹی رات نے کتنی نانی رات نے بناوی کہ بے رکعت اندر ہماری آخی رات پوری થઈ ગઈ، મારું قرآن પૂરું નહોતી، ہماری رات پوری થઈ ગઈ، کتنی نانی رات بناوی سے۔ یہ کام کرو، اور میرے بھائیوں بڑی عاجزی کے ساتھ کہتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر ہم کہتے ہیں، حالات جو ہے نا انقلاب زمانہ وائز رب ہے سن لو، ہر چیز سے آتی ہے صدا اور آواز، ففہم۔ دنیا کے جو حالات بدل رہے ہیں یہ آدمی کو نصیحت کر رہی ہے، اے انسان سنبھل جا، سمجھ جا، سنبھل جا، سمجھ جا۔ ہم کچھ نہ کر سکے میرے بھائیوں، نفل عبادت کا اصل حکم یہ ہے کہ گھروں میں کرو۔ حضور نے جتنی سنت اور نفل عبادت کی ہے وہ گھروں میں کی ہے، تو اصل سنت یہ ہے کہ ہم گھروں میں جا کر اپنے گھروں کو آباد کریں۔ مسجدوں میں اگر آپ کو وہاں ماحول نہیں پتا، مسجدوں میں ہو، ہم آپ سے عاجزانہ کہتے ہیں کہ اللہ کے غضب کو دعوت مت دو،
اللہ کو ناراضگی والے اسباب پیدا مت کرو. یا تو گودڑے میں جا کر سو جاؤ، یا تو جو ہے اللہ کا نام لے کر اللہم لیٹنی الی کل فجر کر کے سو جاؤ. کیوں؟ نیکی نہیں کر سکتے تو گناہ بھی مت کرو. کیوں ہم خواہ اتنی بڑی راتوں میں محروم ہو جاؤ؟ اس لیے باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسی بڑی راتوں میں جہاں اللہ کے دہانے مغفرت کے لیے کھلے ہوئے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس رات میں بھی محروم رہ جاتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. وہ خدا کا گھر تو اسی لیے ابھی کھلا ہوا ہے کہ بندوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ بہانے ڈھونڈ بندے کو دے رہا ہے، اور بندہ ایسا نالائق ہے کہ اپنے دروازوں کو بند کر رہا ہے. اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے باقاعدہ فرمایا کہ ایسی بڑی راتوں میں ایسے لوگوں کی اللہ مغفرت نہیں کرتا، گناہوں سے پاک نہیں کرتا. اب وہ کون ہے؟ اس میں سے خالی نام گنا دیتا ہوں آپ کو. ایک تو مشرک، شرک کرنے والا، اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرنے والا، دلوں کے اندر کینہ کپٹ رکھنے والا. شرک تو گناہ سمجھتا ہے، لیکن دلوں کے اندر کینہ کپٹ رکھنا، یہ مسلمان اس کو گناہ نہیں سمجھتا. باقاعدہ دعا سکھائی اللہ قرآن کے اندر، کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمارے جو پچھلے بھائی چلے گئے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما. وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ ایمان والوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں کینہ کپٹ نہ بنا تو ہم. کینہ کپٹ رکھنے والا، دشمنی، بغض، عداوت رکھنے والا. آج تو بھائی کی بھائی سے نہیں بنتی، بھائی کا بیٹے کے باپ سے نہیں بنتی، ساس اور بہو کی نہیں بنتی. اور جب دیکھو تو میں تو بولی عام سے. مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے پاس ایک عورت آئی، ذرا سننا، اور آ کے کہنے لگی کہ ہماری ساس تو عام سے. آج سب سے زیادہ جو جھگڑے ہو رہے ساس اور بہو کے، گھر کی کہانی، اپنی زبانی. اس عورت نے آ کر کہا کہ حضرت ہماری ساس عام کرے سے، اولو کرے سے، نام کرے، کھاوا نہیں دیتی. حقیقت میں میرے بھائیوں، یا تو سانس جو ہے وہ شبد نہیں بھی بولتے، سانس یا تو کیا ہوتی ہے چڑیل بنتی ہے، یا وہ جو ہے چڑیل بن جاتی ہے. یہ میں آپ کو آخری شبد کہہ رہا ہوں. یہ کیسے قصے، بھاونگر کا ایک قصہ ہم نے سنا. وہ ساس کیسی ہوگی، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یار ہماری چھوکری پر ہمیں والا جا رہا ظلم کر سے تو ہمارا دل پر ہوں گزر سے. اس گھر کا قصہ ہم نے سنا کہ خالی فریزنو ہوں کیا کھولو ہوئے دروازوں تو پہلا ساس نے پوچھو پڑے کہ ممی دروازوں کے کھولوں کہ نہ کھولوں. میڈم ساس ایم کہ ہاں کھول تو کھولوانوں لیکن چپ چاپ پڑیا رہوانوں. یہ ظلم کی انتہا ہو گئی میرے دوستوں. اس آدمی نے، اس عورت نے آ کر کہا کہ حضرت ہماری ساس عام سے، آوی سے، تیوی سے. حضرت نے پردے کے، یہ بھی بات جب بھی ایسے قصے آئے تو اس کو وہ پردے کے پیچھے ساری باتیں ہوئی. پھر حضرت نے جب اس کی باتیں ختم ہو گئی کہا کہ بھائی تیرا مرد کیسا ہے، تیرا پتی کیو سے، کیوں ہو اللہ نی گھائی سے، اللہ نو بندوں سے، آؤ سے، تیو سے. اب ذرا سنو، اللہ والے ہوتے ہیں وہ رگ پکڑتے ہیں، دکھتی رگ جنے کے بھائی. اس اللہ والے نے کہا کہ بہن بیٹی یہ تو ذرا مجھے بتا، اس شوہر کے ساتھ تیری شادی کس نے کروائی؟ اس کی ماں تو اور اس کا باپ تو تھا جو تیرے یہاں پر جوڑا وہ منگنی لے کر آیا تھا کہ بھائی آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں. اگر یہ ماں نہ ہوتی تو تیرا رشتہ اس بندے سے. اگر تو کہتے ہیں کہ پتی آو سے تو پتی نہیں، ماں تو کیوی ایسے. خالی چشمے بدلنے کی ضرورت ہے. میں پیلا چشمہ پہنوں گا تو پیلا ہی دکھے گا، کالا چشمہ پہنوں گا تو کالا ہی دکھے گا. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں خوبی کے چشمے پہنو، خامی کے چشمے مت پہنو. دنیا میں کون ایسا انسان ہے جو خامی سے بھرپور نہ ہو؟ اس لیے دوستوں کینہ کپٹ اگر ہے ابھی دعا کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو. جن کے ساتھ رشتہ بگڑا ہوا ہے ان کے پاس جا کر معافی مانگو. دوسرا میرے دوستوں ناحق قتل کرنے والا، یہ بلا جو ہے نا قتل، یہ بھی ابھی تو ہم نے کئی دنوں سے دوستوں بچپن ہمارا یہاں سے گزرا ہے. یہ قتل کی واردات ہمارے بھاونگر میں بہت عام ہو رہی ہے. بلکہ میں جملہ کہوں گا آپ کو کہ ڈون بننا ہو تو بہت آسان ہے کہ کسی کو سلا دو، وہ آدمی ڈون بن گیا. اور میرے بھائیوں گلیوں میں کتے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں،
کتے راج کرتے ہیں. آج افسوس ہے کہ گلی گلی کے اندر مسلمان کے جو ہے بدنام ڈون لوگ جو ہے وہ راج کر رہے ہیں. معاف کرنا, بڑی آخری جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. قتل ہو اللہ قرآن میں اللہ کہتا ہے ایک نفس کو قتل کر دینا فکانما قتل الناس جمیعا, پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. آج بھائی بھائی کو کیسے کیسے قصے سن رہے, کیسے وہ ویڈیو آپ واٹس ایپ میں, ایک بیٹے نے اپنی ماں کا قتل کر دیا. ہائے ہائے, کورونا کال کے اندر جب ہم تھے تو باقاعدہ وہ ویڈیو آیا تھا. احمد آباد کے اندر ایک باپ نے اپنی بچیوں کو جو ہے سابرمتی کے اندر ڈبو دیا, خالی اتنی بات سے کہ میں کھانے کھاوانوں کون آپ سے, تو 3 بچوں کو اس نے قتل کر ڈالا, ڈبو دیا اسے. کہاں جائے گا یہ مسلمان اللہ رسول کو چھوڑ کر؟ دوسرا میرے دوستوں, چوتھا آدمی رشتے کو توڑنے والا, وہ اتنی بڑی راتوں میں محروم ہو جاتا ہے, اللہ محروم کر دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے خالی ایک محلے کے اندر ایک خالی رشتے کو توڑنے والا ہو, پوری بستی اللہ کی رحمت سے کیا ہو جاتی, محروم ہو جاتی ہے. اے مسلمانوں, آج تو گھروں گھروں کے اندر رشتے توڑنے والے ہیں, خدا کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ میرا رشتہ میرے بھائی سے, میرا رشتہ میری بہن سے, میرا رشتہ میرے باپ سے, ماں سے, نہ جانے کتنوں سے ٹوٹا ہوا ہے. اور ہم دعا مسجد میں آتے تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم افتح لنا باب رحمتک, اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے. وہ فرشتہ کہتے ہوگا تیرا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے, رحمت کہاں سے تجھے ملے گی؟ برسات کا پانی اس برتن میں جائے گا جو سیدھا ہو, برتن کو الٹا کر دو گے تو چاہے دھو مار بارش آوے, رحمت برسے, کہاں اس برتن میں آوے گی؟ اس لیے ارادے کرو میرے بھائیوں, جتنی باتیں ہو رہی اس پر عمل کریں گے, کہو انشاءاللہ. چھٹا آدمی میرے دوستوں, ازار کو جو ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا, એટલે કે આ પેન્ટ, આ સલવાર ને અરબી જબ્બો એટલો લાંબો પહેરવો કે આ ઘૂંટી જે છે એના નીચે વહી જાય. ایسے لوگ بھی اس رات کے اندر محروم ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے, اللہ کے انعام سے. اور ہم نے اس کو کیا سنت طریقہ بنا لیا, مسجد میں آئیں گے تو پائچے چڑھا دیں گے. اللہ کے بندے خالی مسجد کے لیے نہیں ہے, 24 گھنٹوں کے لیے ہے کہ گھونٹی کے اوپر سے رک جا کر یہ ازار اور سلوار اور عربی جبہ ہم کیا کریں, اس کے اوپر پہنیں. بس شارٹ کٹ میں باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں. اور اس سے آگے ہے والدین کا نافرمان, ماں باپ نو نافرمان چھوکرو, اس رحمت سے وہ اللہ کی رحمت سے کیا ہو جاتا ہے, محروم ہو جاتا ہے. محروم کا مطلب اللہ کی رحمت اس کو نہیں ملتی. ایک مفتی صاحب تھے, مفتی کلیم صاحب, راندیر کے اندر ان کا ابھی 2-3 سال پہلے رمضان کے اندر انتقال ہو گیا حضرت کا. ایک آدمی آیا ان کے پاس, ذرا سننا, اور کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت, اچھا وہ مالدار, بڑے بڑے مدرسوں کو اور بڑے بڑے کیا کہتے ہیں مسجدوں کو وہ پیسہ دینے والا, اس نے آ کر کیا سوال کیا, عجیب و غریب سوال, ذرا سننا اور دل کے کانوں سے سننا کہ اللہ نہ کرے میرا بھائی محتاج ہے, اڑوسی پڑوسی میں رہنے والا غریب مسلمان ہے, لیکن میرے دل کے اندر اتنی بھی جو ہے وہ پیاس نہیں آتی کہ اس آدمی کا میں چھپے ہاتھ سے, چھپے طریقے سے اس طرح صدقہ دے دوں کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. اس مالدار نے آ کر یوں کہا مفتی صاحب سے کہ مولانا ماری ممی نے پیسوں આપવાનો છે, زکاتનો پیسو એને દેવાય કે ન દેવાય. کیا کہہ رہا ہے, جو مدرسوں کو, بڑے بڑے یتیم خانوں کو, بڑے بڑے غریبوں کو دے رہا ہے, وہ آ کے سوال کر رہا ہے کہ مولانا ہماری ماں نے زکاتનો پیسو દેવાય કે ન દેવાય. اب وہ مسئلے آپ اپنے مفتیان اکرام سے پوچھ لینا, ہم تو ماں باپ کو نہیں دے سکتے, بس یہ شارٹ میں چلو زکات نہیں دے سکتے, لیکن یہاں پر کیسا سوال کر رہا ہے. آج میرے بھائیوں ماں کی آہیں نکل رہی ہیں. ہم 4 مہینے میں جا رہے تھے 2005 کے اندر بھیونڈی کے اندر, جب جماعت بن رہی تھی ہماری تو عثمانیہ مرکز کے اندر ہماری جماعت تھی. اس وقت وہاں پر ایک آدمی نے آ کر, ایک ماں نے, ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت مولانا امیر صاحب ایک ماں, ایک عورت آئی تھی અને એમ કહેતી کہ ہمارا چھوکراને લઈ જાઓ. اور اس نے کیا کارگزاری سنائی, وہ 2005 کی بات سناتا ہے, وہ ابھی تو کہاں ظلم کی انتہا پہنچی ہوگی. اس ماں نے کہا کہ امیر صاحب મારો છોકરો મને આખી રાત મારે છે અને મને આખો દિવસ મારે છે,
وہ کام کہ ہمارے کام میں نہ جاؤ، اگر تم نے کام نو کہیس تو ہوں تو بہو ماریس۔ اور ایک بات بتاؤں میرے بھائیوں، بچے نافرمان کیوں ہوئے؟ یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، کبھی موقع دیجیے تو بتاؤں گا۔ اس میں بھی ماں باپ کا قصور ہے۔ شارٹ میں کہتا ہوں، جب نجی مجلس کے اندر ماں باپ میاں بیوی جب اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور وہ دعا نہیں پڑھتے ضرورت پوری کرنے کے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، حضور نے فرمایا ان کی ضرورت اس دعا کے نہ پڑھنے کی وجہ سے شیطان شریک ہو جاتا ہے، اور اللہ نہ کرے اس رات کی بے برکتی کی وجہ سے بچہ رہ گیا، پیٹ رہ گیا، تو شیطان کا نطفہ بھی اس کے ماں کے پیٹ میں چلا جائے گا، اور جو آنے والی جو نسل اور پیٹھی ہوگی وہ نافرمان ہوگی، شیطانی اثرات والی ہوگی۔ بہت شارٹ میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ نافرمان ہونا میرے بھائیوں، اس ماں باپ سے جا کر پوچھو جس کا بچہ رات کو دیر سے آتا ہے، جو اپنے ماں باپ کے سامنے انگلیاں کرتا ہے، اس ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کی رات گولڈن چانس ہے، بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کے ہاتھ میں ہمارا رجسٹر نامہ دے، ہم اللہ کے سامنے توبہ کر دی ہو، اللہ آج سے لے کر زندگی کی شام تک ایسی زندگی گزاریں گے کہ لوگ عش کریں گے، لوگ ہماری موت پر روئیں گے، اور انشاءاللہ ہم ہنستے موٹے اللہ کے سامنے آئیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا ہے، اچھا بشر حافی، بہت لمبی بات ہو گئی، معاف کرنا بھائی، بس دعا کریں گے، اس کے بعد مولانا کی مجلس ذکر کی لگے گی۔ حضرت بشر یہ اللہ والے تھے جن کی زندگیوں پر آسمان کے فرشتے رشک کرتے تھے، زمین کی جو ہے وہ جگہ زمین اللہ والے دنیا سے جاتے تھے تو روتی تھی، آسمان کے وہ دروازے جہاں سے ان کے اعمال جاتے تھے وہ روتے تھے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ پہلے شرابی تھے۔ اچھا، اس رات کے اندر شراب پینے والوں کی بھی اللہ مغفرت نہیں کرتا، اور شراب نشے کی الگ الگ اب آئٹمیں ہو گئی۔ سننے والے سے سنا کہ وہ میڈیکل میں سے سیرپ کی بوتل لیتے ہیں، اس میں کچھ ڈال دیتے، نشہ کریں، اور مسلمان نشہ کر رہا ہے۔ اب وہ کچھ وہ کیا کہتے ہیں، الیکٹرک کچھ ایسا حکا نکلا ہے، اس میں وہ آدمی کچھ ڈال دیتا ہے اور جو ہے نشہ کر رہا ہے۔ شراب کی الگ الگ حدیث میں تو شراب پینے والوں کی مغفرت نہ، بخشش نہ ہونے کی بات ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ پہلے شرابی تھے، ان کی بخشش ہو گئی کہ ایک نیک عمل کی وجہ سے وہ جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک بسم اللہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، اس کو صاف کیا، پاک کیا، اور اس کو کیا کر دیا، عطر لگا کر ایک طرف رکھ دیا۔ پھر ان کی بہت لمبی، یہ بشر حافی رحمۃ اللہ، ان کو حافی کہتے ہیں۔ حافی એટલે જે કોઈ વખત ચપ્પલ ન પહેરે، બસ એટલું વાત સમજો، برہنہ چپل چلنے والا۔ جب سے انہوں نے توبہ کی تب سے وہ کبھی انہوں نے یہ کہ بھائی میں کبھی چپل نہیں پہنوں گا، ذرا سننا، ذرا ہمڑ جو اب کہ بھائی کیوں چپل نہیں پہنے گے؟ اللہ کے نبی کی سنت ہے چپل پہننا، تو کہا کہ والارض فرشناها فنعم الماہدون، اللہ پاک قرآن میں ہم کہیے کہ ہمیں زمین نے مخمل بناوی سے، میں اس کا ترجمہ دوسرا کرتا ہوں، فراش نہیں بچھونا، مخمل بنایا ہے، تو فرمایا میرا اللہ زمین کو مخمل کہتا ہے، تو میں چپل پہن کر اپنے خدا کے مخمل میں کیسے چل سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کیا کر دیا، چپل پہننا خدا کے عشق میں چھوڑ دیے۔ آپ لوگ مت چھوڑیے ہو بھائی، یہ بات کہتا ہوں، جب اللہ کا عشق ہو جاوے تب پوری دنیا چھوڑ دئی ہو، لیکن ابھی جو دنیا میں رہی ہو۔ کیا بات تھی؟ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جس راستے میں چلتے تھے، تو ان کے اس عشق اور اللہ کی اس آیت کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو حافی کہتے ہیں کہ بغیر چپل چلنے والا۔ جس راستے سے وہ گزرتے تھے، کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو وہ آگے والی جو منزل ہے، راستہ، اس کو ڈائریکٹ حکم کرتا تھا، اے راستہ تو کیا کر دے، ساری گندگی، سارا کچرا اپنے اندر جذب کر لے، چوس لے۔ تو جس راستے میں حضرت کیا کرتے تھے، چلتے تھے بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بالکل کلین سے ہوتا تھا، کوئی صفائی ابھیان کا نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بالکل صاف شفاف۔ اس لیے ان کو کہتے ہیں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا انتقال ہوا میرے بھائیوں، اللہ والے تھے، ان کا جینا بھی ہدایت، ان کا مرنا بھی لوگوں کے لیے ہدایت بن گیا۔ آج تو مسلمان کی زندگی خود کے لیے اور اپنوں کے لیے برباد جان بن گئی۔ ہدایت تو کیا ملتی؟ ایک بچہ کہتا ہے پپا تمہارا ہارے کوئی بات نماز پڑھوانی آؤ کہ کیم تمہیں سے نے میں بہت خراب بولو سو۔ آج ہمارے مسلمان کے بچے مسجد میں سے بھاگ رہے ہیں کہ میں مسجد میں جائے تو کاٹی مکے سے،
بہت لمبی بات ہوگی اور ڈیٹیل نہیں کرنی. کیا بات تھی بھائی؟ ہاں تو یہ اللہ والوں کا انتقال ہو گیا. انتقال سننا ایک کتاب میں نے خود نے پڑھا اس لیے بیان کرتا ہوں, وہ یاد نہیں ہے کتاب ورنہ آپ کو حوالہ دیتا اس کا. تو بشر حافظ رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا. ان کے جنازے میں اتنی بھیڑ آئی, اتنے لوگ آئے, اتنا بڑا لوگ آیا, اتنا بڑا لوگ آیا, اتنا بڑا لوگ آیا. آپ کو یقین نہیں آئے گا میرے دوستوں ان کا مرنا لوگوں کے لیے کیسا ہدایت والا بن گیا. 1 نہیں, 10 نہیں, 1000 نہیں, 50,000 نہیں, 70,000 نہیں. اس کتاب کا آنکڑا یوں کہتا ہے 1 لاکھ یہودی اور انگریز نے خالی اتنی بات کے اوپر کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس لیے پڑھا کہ جس کے جنازے میں اتنا بڑا لوگ آوے یہ مذہب کوئی کھوٹو نہیں تھی سکتو. جن کا جینا بھی لوگوں کے لیے ہدایت, جن کا مرنا بھی لوگوں کے لیے ہدایت. اور یہ کیوں بنتا ہے؟ یہ اپنی زندگیوں کو وصول کرتے ہیں, یہ اپنی زندگیوں کو گولڈن, یہ جو چانس ہوتے ہیں گولڈن چانس, اس کو وصول کرتے ہیں. اللہ کے سامنے اپنی ابدیت ظاہر کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بھی تو تیرے در میں اس لیے آئے ہیں کہ کچھ تو ہم کو بخش دے, ہماری زندگی کے بدلنے کے فیصلے فرما. میرے بھائیوں اگر ہم کو جو سیکھ لینی ہو تو غزہ کے مسلمانوں سے سیکھ لے لو. اپنی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے کراؤ اس رات کے اندر. فرشتوں کو جب نام اعمال ملے تو اس نام اعمال میں لکھا ہو کہ مسجد سلیم کا بیٹھنے والا ایک ایک مسلمان نے اپنی تقدیر کے فیصلے کروا دیے ہیں. کہو انشاءاللہ. جب موت کی شام آوے تو اللہ کے بندے روتے ہو اور ہم خدا سے جو ہنستے موڑے جا رہے ہو, اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہو اور بندے اپنے آنکھوں سے آنسیں بہا رہا ہو اور کہتے ہو یہ بھی کوئی بندہ تھا جو دنیا سے چل بسا. ہم کو ابھی بھی یاد ہے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مہاراشٹر کے بہت بڑے امیر جماعت کے پونا والے. ہم مرکز کے اندر, یہ پرانی جو مرکز تھی اس وقت ہم بیٹھے ہوئے تھے, غالباً اتوار کا دن تھا یا جمعہ کا, یاد نہیں ہے. تو اسماعیل بھائی بامبے والے کر کے تھے, ابھی بامبے میں ہیں. ہم سب ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو مغرب سے پہلے عصر کے ٹائم پر پورا ایک لال کیا ہو گیا بادل. ہم یہ پورب اور یہ پچھم پورب کی طرف ہم نے دیکھا کہ پورا لال لال ہو گیا, پورا لال لال اچانک ہو گیا. تو اسی وقت اسماعیل بھائی بامبے والے نے کہا تھا کہ لگتا ہے کہ کسی اللہ والے کا انتقال ہو چکا ہے. اور حقیقت میں مغرب کے بعد خبر آئی کہ مولانا یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا. علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ جب خدا کا بندہ دنیا سے نیک بندہ جاتا ہے تو ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ آسمان اس بندوں کے لیے روتا ہے. اس کی ایک نشانی یہ لکھی ہے کہ یہ آسمان یہ لال ہو جاتا ہے, سرخ ہو جاتا ہے. مولانا یونس صاحب جونپور رحمۃ اللہ علیہ تھے, کاکوسی کے اندر آئے تھے. ہماری مشکات کا افتتاح یعنی مشکات پڑھانے کا کیا ہو رہا تھا, شروعات ہو رہی تھی. ہم نے باقاعدہ دیکھا کہ گرمی کے دن ہیں اور جب مولانا یونس صاحب جونپور رحمۃ اللہ سہارنپور کے اندر بہت بڑے اللہ والے تھے, ان کی آمد ہوئی, وہ آئے تو جھرمر جیسے ان کے استقبال کے لیے جیسے ہم ہزاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے, گویا کہ جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے رحمت برسائی اور رحمت کے چھینٹے برسائے کہ اللہ کا نیک بندہ آیا ہے. گویا کہ اللہ کی طرف سے رحمت بارانی اللہ نے نازل کر دی. اس لیے میرے بھائیوں یہ رات ہیں, اپنی زندگیوں کے فیصلے کرو گے فائدے میں رہو گے, نہیں کرو گے تو آج تک نہ اللہ کا بگڑا ہے, نہ اللہ کے رسول کا بگڑا ہے, نہ اسلام کا بگڑا ہے. بگڑا میری ذات کا ہے اور بگڑا میری آخرت کا ہے. ہمیں فیصلہ کرنا ہے, دنیا سدھارنی ہے کہ آخرت سدھارنی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے کہنے سنے زیادہ امت کی توفیق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, رحم کا, کرم کا, عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ تو بہت بڑا ہے, معاف کرنے والا ہے. اے اللہ یہ بڑی راتیں تو اسی لیے دیتا ہے کہ تو ہمیں بخش دے. اے مولا کریم تو اپنے فضل سے بخش دے. اے اللہ اپنے گندے ہاتھوں کو, اے اللہ ہماری خال اور بال اور زندگی کے اندر جتنے ایام اور پل اور سیکنڈ ہیں اور جتنی منٹیں ہیں اور اللہ بدن کی سروں سے لے کر پہلا ناخن تک کے پورا جسم
گناہوں سے ملوث ہیں۔ اے اللہ تو تیری نہ سونے والی آنکھوں نے سب کچھ دیکھا ہے۔ اللہ رات کے اندروں میں کیا گل کھلائے ہیں، کیا رحمتیں ہم نے کھیلی ہے اور کیا ہم نے رحمتیں کہہ کر تجھے ناراض کیا ہے۔ اے اللہ رات کے اندروں میں چاہتا تو اللہ ہماری پکڑ کر لیتا۔ اے اللہ تو چاہتا تو تنہائیوں کی حرام لذتوں کے اندر ہم کو ڈبا کر ہمیں دنیا کے اندر بدنام کر دیتا۔ اے اللہ ابھی چند دن اے اللہ ایک دن پہلے یہ بات ہم نے سنی، ایک ڈانسر اے اللہ ڈانس کرتے 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 اس کی موت آ گئی۔ اے اللہ تو پکڑنے پر قادر تھا، تو ہمیں گناہوں کے اندر پکڑ لیتا، تو ہماری اللہ نافرمانیوں کے اندر پکڑ لیتا، لیکن بولا تو نے اپنے عرش کے اوپر لکھا ہے۔ اے اللہ تو نے اپنے تو نے اپنے قرآن میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو نے اللہ رحمت کی دو صفتیں سے اے اللہ تو نے اللہ ذکر کر کے تو نے اپنے رحمت کے پروانے دنیا میں کھلائے ہیں۔ اے 70 ماہوں سے زیادہ مہربانی کرنے والے، محبت کرنے والے، ہم تجھے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر تجھے کہتے ہیں تیری رحمت لینے آئے ہیں۔ آج تک تو مصیبت ہم نے لی ہے، آج تک گناہ ہم نے کیے ہیں، لیکن مولا ہم تیرے سامنے رحمت لینے آئے ہیں۔ اللہ مسجد میں آئے تو ہم نے دعا پڑھی، تیرے نبی کی ایک سنت ادا کی، اللہ مفتح لنا ابواب رحمتک۔ اے اللہ ہمارے رحمت کے دروازے کھول دے، اے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ رحمت کے دروازے کھولے گا، تیرا کچھ نہ جاوے گا، تیرے نبی کا کچھ نہ بگڑے گا۔ ہم فقیروں کی گنہگاروں کی زندگی بگڑ جائے اللہ سدھر جائے گی، اے اللہ آخرت ہماری سدھر جائے گی، جنت ہماری اللہ سور جائے گی۔ اے اللہ اگر اللہ کچھ نہ ہوا، تو نے کچھ نہ کیا، ایسی ہماری بے ڈھنگ کی چال زندگی چلتی رہی تو اے اللہ دنیا تو بگڑی ہے، آخرت بھی بگڑ جائے گی۔ اللہ قیامت کا میدان ہوگا، ساری انسانیت وہاں پر ہوگی۔ اے اللہ حضرت قائد اللہ نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، اور جب سنے گے کہ عمران بن رسول کو بلایا گیا اور جہنم کے فیصلے کیے گئے اور گناہوں کے پاداش میں جہنم اور دوزخ کے اندر جلانے کا فیصلہ ہوا ہے، اے اللہ تیرے نبی کی ذات کے اقدس پر جگر کے اندر دلوں کے اندر دکھ پہنچے گا۔ اے اللہ ایک اللہ والے نے خواب دیکھا، اے اللہ سپنے میں دیکھا کہ اس تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے اسلام کے دین مبارک پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے۔ اے اللہ اس اللہ والے نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کے اوپر یہ چٹان کیسی ہے؟ حضور سے لاؤ میں اس کو اٹھا لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرے جیسے ہزاروں آ جاوے تو بھی یہ چٹان نہیں اٹھ سکتی جب تک کہ میری امت میری نہ بن جاوے اور گناہوں سے توبہ نہ کر دے۔ اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، تیرے لیے ہی واسطے مجمع اللہ جمع ہوا ہے۔ اے اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اے اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ جو گناہ ہو گئے، جو نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اس سے پوری طریقے سے پاک فرما دے۔ اے اللہ پوری طریقے سے پاک فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں بہت حالات چل رہے ہیں، اے اللہ پوری انسانیت پریشان ہے، خاص کر مسلمان پریشان ہیں۔ تمام کی تکلیفوں کو اے اللہ مصیبتوں کو اے اللہ دکھ دردوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو جس لائن سے پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ مالدار تو کچھ اے اللہ پیسوں کو لگا سکتا ہے، وہ غریب اور یتیم جو بیماری کا اللہ پلیدہ بن چکا ہے، پہلا بیماریوں نے کچمبر کر دیا ہے، اللہ زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، کہنے جائے تو تانے ملتے ہیں اور اللہ سہا بھی نہیں جا سکتا۔ اے اللہ تمام کی تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے معاف فرما دے، کرم فرما دے۔ اے اللہ دکھیوں کے دکھ دور کرنے والی تیری ذات ہے، دنیا کو کب تک کہتے رہیں گے، تجھ سے کہنے والے بنا دے۔ اے مولا تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ساری مصائب کو شدائد کو اے اللہ تمام مصیبتوں کو دور فرما دے، تکلیفوں کو دور فرما دے، عفو عافیت اور شانتی سکون کا فیصلہ فرما دے۔ ہمارے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، پورے طریقے سے حفاظت فرما دے۔ اے مولا ہمیں کھانا مل گیا، بہترین سے بہترین عمدہ سے عمدہ ہم نے کھانا افطاری کے اندر کھایا، اے اللہ پیٹ بھر کر کھایا، بلکہ اللہ اتنا کھایا کہ کھٹی کھٹی ڈکاریں آ گئی، شربت پیا، دودھ کولڈ ڈرنک پیا، آئس کریم کھائی، نہ جانے کیسی کیسی نعمتیں
کھائی. تیرے وہ بندے ہیں جو مسجد اقصیٰ کی خاطر ایمان کے خاطر اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں, اپنے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں. مولا کریم مدد فرما دے, مولا کریم مدد فرما دے. اللہ دیوی اور اللہ مادی ہر اعتبار سے ان کی مدد فرما دے. اوپر نیچے دائیں بائیں تمام چیزوں سے ان کی حفاظت فرما دے, تمام کے شرور سے حفاظت فرما دے. ظالم کو ظلم سے روک لے, ظالم کو ظلم سے روک لے. اللہ وہ بچی جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے میں اللہ کو فریاد کروں گی, کہ میں اللہ کو فریاد کروں گی, میں ہمارے لیے کوئی مددگار نہ آیا. اے اللہ ہم بھی تماشا دیکھتے رہے, ہم بھی خبریں سنتے رہے, لیکن کبھی یہ توفیق نہ ہوئی کہ تنہائیوں میں جا کر اپنے اللہ مسلمانوں کے واسطے ہم دعا کرتے, ہمارے سامنے گرم گرم آنسو بہاتے تیرے سامنے. مولا ہم اپنے اللہ امت کا دکھ تیرے سامنے روتے. تیرا نبی اپنا دکھ تیرے سامنے رویا کرتا تھا. اللہ سجدے میں جا کر روتا تھا, تنہائیوں میں جا کر تہجد کی نمازوں میں روتا تھا. تو اپنے جبرائیل کو کہتا بابا جبرائیل جاؤ میرا حبیب رو رہا ہے. وہ جبرائیل علیہ السلام آ کر تیرے نبی کو تسلی دیا کرتے تھے. آج اسی محبوب کی اللہ محبوب امت حالات سے دو چار ہے. رحمت کے فیصلے فرما دے, اللہ رحمت کے فیصلے فرما دے. اللہ رمضان کا چاند نہ نکلے اس سے پہلے رحمت کا اللہ رحمت کا چاند نکال دے, عافیت کا چاند نکال دے, نصرت کا چاند نکال دے, عافیت کی بخشش کا چاند نکال دے. اے مولا پوری امت کے لیے خیر کے عافیت کے فیصلے فرما دے. اللہ رات کو وصول کرنے والے بنا دے. جس طریقوں سے رات وصول ہوتی ہے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما, اور جس رات اس رات سے اللہ محروم ہوتے ہیں ایسی تمام چیزوں سے اور اعمال سے پوری حفاظت فرما. اللہ مانگنا بہت ہے. ہماری اس مجلس میں بیٹھنے والے ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کی جو جائز تمنا دلی مرادیں ہو ان تمام کو اللہ پوری فرما. اے اللہ رات کی برکت سے اللہ کے نبی تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو پھیر میں اے اللہ تمام نبی انبیاء کرام, اللہ تمام صحابہ صحابیات اولیاء اللہ کے صدقے کو پھیر میں, اور تمام تیرے نیک بندوں کے برگزیدہ بندوں کے صدقے کو پھیر میں قبول فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما, آئندہ جو مانگے گی وہ بھی عطا فرما. تیرے نیک بندوں نے تیرے نبی اور نبیوں نے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما. اے اللہ ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل الصلوات بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Gracias.